بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے درس کربلا کی، بتائیں گے مردہ یزید کی لعن طعن کرنے والے کس طرح عصر حاضر کے یزیدوں کی طرفداری کر رہے ہیں، بات کریں گے کس طرح نوجوانوں میں پلتی نفرت بغاوت کے بیج بوتی چلی جا رہی ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششیں آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں، سب سے بڑے منصف نے اب کیا چھوٹی حرکت کی ہے یہ بھی بتائیں گے، خود پسند وزیر اعلیٰ نے اب کیا تازہ ترین کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور ناظرین اے آئی جو ٹول ہے گروک وہ کس طرح ٹاؤٹ صحافیوں اور نامور دانشوروں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا ہے، ان سب پر بات کریں گے۔ مگر پہلے بات ہو جائے ناظرین، 1447 ہجری کا عاشورہ محرم بھی گزر گیا۔ اس دوران ہم زیادہ تر لوگ، ہم سب بھی 1400 سال پرانے یزید پر لعن طعن ضرور کرتے رہے، اور اب باقی پورا سال عصر حاضر کے یزیدوں کے طرفدار بن کے کام کرتے رہیں گے۔ ذرا غور کریں ناظرین، تو ہر ادارے میں چھوٹے بڑے یزید موجود ہیں، میونسپلٹی سے لے کر ہسپتالوں تک اور محکمہ تعلیم سے لے کر منصب قضاء تک، ہر جگہ ہر روز کسی نہ کسی یزید وقت سے پالا پڑتا ہے۔ یقین کریں ناظرین، ہر جگہ یزید کے حاشیہ بردار ایک جتھے کی طرح اپنے وطن کے مظلوموں کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں۔ کہیں پولیس سرکار کی دھونس ہے، کہیں مال پٹوار کے جھگڑے ہیں، اور دوسری طرف شکنجے میں کسا ہوا عام غریب بے بس آدمی ہے جس کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اتنی آہو بکا کر چکا ہے کہ اب اسے اپنا رو رو کر فریاد کرنا بھی بے مقصد سا لگنے لگا ہے۔ یہ بڑی ہلاکت خیز بات ہے ناظرین، بڑی ہلاکت خیز بات ہے۔ مایوسی کی علامت تو ہے ہی ہے، ہلاکت خیز بھی ہے۔ امید کی موت ناظرین کہا جاتا ہے کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، سب سے بڑی ہولناک موت ہوتی ہے امید کی موت۔ بدقسمتی سے ہم اسی نقصان سے دوچار ہو چکے ہیں یا بس ہونے والے ہیں۔ یہاں امید کی ناظرین ہر جو شمع ہے وہ بجھائی جا رہی ہے، دانستہ طور پر بجھائی جا رہی ہے۔ ہمیں خود نا امید کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو نا امید کیا جا رہا ہے، ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی ہے اور خود پھیلائی جا رہی ہے، دانستہ طور پر پھیلائی جا رہی ہے۔ پوری قوم کی نظریں جیل کے دروازے پر لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے کیا خبر آتی ہے۔ جب تک جیل میں پڑا شخص ڈٹ کر کھڑا ہے، امید کی لو بھی باقی ہے۔ بس آپا دھاپی اور نفسہ نفسی کے ماحول میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا کہ انا پرستی کے اس کھیل میں ملک کی بنیادوں میں کتنا بارود رکھ دیا گیا ہے۔ بالکل میں ذمہ داری کے ساتھ ناظرین یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا، ہم میں سے کسی کو احساس نہیں ہو رہا کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ ہم سب شامل ہیں۔ صرف ایک عمران خان کو گرانے کے شوق پہ ملک کا ہر ادارہ گرا دیا گیا ہے۔ اب اور اداروں کے صرف دیکھا جائے تو ڈھانچے باقی ہیں۔ سپریم کورٹ کو دیکھ لیں، سنگ مرمر والی کتنی شاندار خوبصورت عمارت ہے کیا؟ صرف ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اندر انصاف ملتا ہے، کیس شروع ہونے سے پہلے، دائر ہونے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ کوئی ایک بتا دیں حکومت کے مخالف فیصلہ سامنے آیا ہو اس بلند و بالا شاندار عمارت کے اندر سے، بڑے بڑے شہ دماغ بیٹھے ہیں، فیصلوں کا پہلے سے پتہ ہے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے فیصلے آ رہے ہیں ناظرین، اور انصاف جو ہے وہ شاندار عمارت کے ملبے میں دبا ہوا ہے، مدفون ہو چکا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حالات کو دیکھ کے نوجوان اپنے مستقبل سے زیادہ اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں۔ میں اپنا جملہ دوہرا رہا ہوں کہ اپنے مستقبل سے زیادہ اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں۔ اپنے مستقبل سے تو انسان تنہا مایوس ہوتا ہے نا، جب پورے ملک کے مستقبل سے مایوس ہوتا ہے تو پھر اس کو صحیح معنوں میں جو مایوسی کی چادر ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، پھر وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے مایوسی کے عالم میں۔ 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ان 60 میں سے 58% نوجوان ہیں صرف اڈیالے والے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی مبالغہ میں سے کام نہیں لے رہا ناظرین میں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان نوجوانوں نے عمران خان سے ایک روحانی تعلق سا بنا لیا۔ جب یہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے لیڈر کو ناحق قید میں دیکھتے ہیں اور اس پر ہونے والے بدترین مظالم کی خبریں ان تک پہنچتی ہیں تو ان میں موجودہ نظام کے خلاف نفرت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب تو نوجوانوں کے دلوں میں نفرت کے باقاعدہ الاؤ دہکنے لگے ہیں۔ اس وقت ناظرین کم و بیش 2 کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں۔
جن میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ ڈگریاں رکھنے والے نوجوانوں کی ہے۔ اب یہ نوجوان ریاست کے کم و بیش ہر ادارے کو نفرت کی نظر سے دیکھنے لگے، کیا عدلیہ، کیا بیوروکریسی، کیا پارلیمنٹ، ہر ادارہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نفرت کی علامت بنا ہوا ہے۔ اور ناظرین، مجھے ڈر ہے کہ نوجوانوں کے دلوں میں یہ نفرت کہیں بغاوت میں نہ بدل جائے۔ بہت خوفناک لمحہ ہوگا وہ، اگر ایسا خدا نخواستہ ہو گیا تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ حالات جتنے مرضی خراب ہیں، مگر ابھی سیدھی راہ پر ناظرین سیانے کہتے ہیں کہ آیا جا سکتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں ڈلے بے رہے والے بھی کچھ نہیں بگڑے۔ ہو سکتا ہے کہ کل یہ مہلت نہ رہے، کل یہ وقت نہ رہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی بات یاد آ جاتی ہے، حالات کا کتنا درست تجزیہ کیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن عوام سڑکوں پر آ گئی تو پھر کچھ نہیں بچے گا، پھر وہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کس جماعت سے ہے، کون کہاں سے ہے۔ ناظرین، افسوسناک اس سے بھی زیادہ اطلاعات ہیں، بلکہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ابراہیم ایکارڈ سے الگ نہیں رہ سکتا۔ پھر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر فلسطین کی الگ ریاست بن جائے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی فضا کو ہموار کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ کافی دیر سے جاری ہیں، اب ان میں تیزی آ گئی ہے۔ مگر ان سب سے معتبر گواہی جو آئی ہے وہ اس حوالے سے شریف خاندان کے ساتھ سب سے قریبی تعلق رکھنے والے صحافی نجم سیٹھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کمٹمنٹ دے آیا ہے۔ بالکل دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا پاکستان امریکہ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کمٹمنٹ دیا ہے، جس کے بعد کم از کم وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ اسرائیل کے بارے میں ہماری ریاست کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ حیران کن طور پر نہایت ہی کونا مشق سفارتکار جناب عبد الباسط نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں پاکستان کا فائدہ ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب عرب ممالک جو ہے، یہ بڑی پرانی تھیوری چل رہی ہے، سالہ سال سے، کئی دہائیوں سے چل رہی ہے کہ جب عرب تسلیم کر چکے ہیں، عربوں کی لڑائی نہیں تو پھر ہمارا کیا لینا دینا۔ انہوں نے بھی یہی بات کی، جب عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ دشمنی کی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ریاست پاکستان کے موقف میں ناظرین یہ تبدیلی عوامی سطح پر ایٹم بم سے کم نہیں ہے۔ بلا مبالغہ 99% پاکستانی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہے، مگر ہماری اشرافیہ اور مقتدر قوتوں کی یہ بہت پرانی خواہش ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ اور پولیٹیکل فلسفی سمجھنے کی، جاننے کی، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس دن خدا نخواستہ اس ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا، اس دن حالات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ گلیوں، چوکوں، چوراہوں میں اور کہیں پر بھی کسی بھی طرح کوئی ایک رتی برابر بھی آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، جو مرضی جبر کا، ظلم کا کوئی اربہ استعمال کر کے دیکھ لیں، پھر حالات نہیں قابو میں رہیں گے۔ اگر یہ واقعی ہو چکا ہے تو پھر آگے اللہ ہی اس ملک پر رحم فرمائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا تھا نا۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے تو باقاعدہ طور پر وزیر اعظم عمران خان سے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن عمران خان نے صاف انکار کر دیا تھا دو ٹوک لفظوں میں۔ آج وہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وکالت کر رہی ہے جو کل عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتی تھی۔ میرا اللہ بھی کس طرح لوگوں کے چہروں پر پڑے نقاب نوچ کے اتارتا ہے، غور تو کریں ناظرین، ذرا غور فرمائے نا ذرا۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے علماء اور مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس پر ابھی تک کیوں خاموش ہیں۔ غزہ میں انسانی تاریخ کا بدترین ظلم ہوا، مگر کوئی مذہبی رہنما ابھی تک نہیں بول رہا۔ اب سرعام اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں، مذہبی رہنما چپ نظر آ رہے ہیں۔ تصور کریں ناظرین، ذرا ویژولائز کریں کہ اگر یہ فیصلہ عمران خان حکومت نے کیا ہوتا تو کیا ان مذہبی رہنماؤں کی یہی حالت ہوتی؟ کبھی نہیں۔ وہ اسے زندگی موت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اسے دنیا اور آخرت میں نجات کی کنجی قرار دے رہے ہوتے ہیں، مگر اب کسی کی آواز نہیں آ رہی۔ کوئی حکمرانوں کو جا کے بتائے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے بعد کشمیر میں پاکستان کا کیا مقدمہ باقی رہ جائے گا؟ کیا جو آج اسرائیل کو تسلیم کرا رہے ہیں وہ یہیں پر رک جائیں گے؟ ان کا اگلا مطالبہ کشمیر کے روایتی موقف سے دستبردار ہونے کا نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ حضور، اسرائیل کو تسلیم کرنا تو ابتدا ہے، یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کے حال پر رحم فرمائے۔ اچھا ناظرین،
بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگوں کو بٹھا دیا جائے تو وہ بڑے عہدوں کا وقار بھی خاک میں ملا دیتے ہیں. سپریم کورٹ کو دیکھ لیں, جب سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں, ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف کا عہدہ بالکل بے معنی ہو کے رہ گیا. بالکل امید نہیں تھی, بالکل امید نہیں تھی. مجھے بہت ہی سینئر اور بڑی زبردست جو حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور عدالتی حلقوں کے اندر کی خبریں رکھتے ہیں, بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتی ہے وہ شخصیت, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جیسے یہ آفریدی صاحب جیسے آپ سوچ رہے ہیں آپ کی امیدوں پہ بالکل پورا نہیں اتریں گے, وہ کچھ کر کے دکھائیں گے جو پچھلوں کو آپ بھلا دیں گے. مجھے یقین نہیں آتا تھا, میں باقاعدہ ان سے بحث کرتا تھا, گھنٹوں بحث کرتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, جیسے یحییٰ آفریدی صاحب دھوکہ نہیں دیں گے, منصور علی شاہ صاحب کی دوستی یہ وہ فلاں ٹمکا, تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لگائے ہوئے سارے داغ دھو دیں گے, یہ میرا موقف تھا. اور وہ آگے سے مسکراتے چلے جا رہے تھے. آج مجھے ان کی مسکراہٹ جو ہے وہ چپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, میں ان کو فیس نہیں کر پاتا اس شخصیت کو جو کچھ جیسا یحییٰ آفریدی صاحب کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی یحییٰ آفریدی نے صرف چیف جسٹس بننے کے لیے اپنا ہر اختیار سرنڈر کر دیا. باقی بچے پیچھے کی آفریدی صاحب چنڈیلی گڈی وہ ویسے تسی گڈی تے لا لیندے کہ جھنڈا لا لیندے تانوں کوئی نہ ڈکدا. کی کیتا جی پشتوں میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, آپ پشتو زیادہ اچھی سمجھتے ہیں. کیا کیا آپ نے؟ نہ وہ کوئی مطلب آپ آئینی کیس سن سکتے ہیں, نہ سو موٹو لے سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں, بس جھنڈا دیکھ سکتے ہیں اندر بیٹھ کے گاڑی کے اندر کہ جی وہ لہرا رہا ہے. اب انہیں صرف یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں قائم مقام چیف جسٹس بننے والے جیسے منصور علی شاہ کہیں کسی دن کوئی ایسا کام نہ کر دیں جس سے ان کی یہ جو رہی صحیح سیٹ ہے یہ بھی چلی جائے ہاتھ سے, یا کوئی یہ جھٹکا اس نظام کے رکھوالوں پر کوئی ان کو تکلیف محسوس ہو تو وہ ان کی چھٹی نہ کروا دیں. اب انہوں نے کیا کیا, عدالت کے پروسیجر میں نئی تبدیلی کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے عہدے پر موجود نہیں ہوں گے تو ان کی عدم موجودگی میں قائم مقام چیف جسٹس کوئی کیس نہیں لگا سکے گا. جیسے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کوئی کیس نہیں لگا سکیں, بلکہ اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. چیف جسٹس خود آن لائن اس کمیٹی کی صدارت کریں گے جہاں بھی جس ملک میں بھی بیٹھے ہوں گے. استغفر اللہ, خوف کی یہ حالت کبھی نہیں دیکھی, عدم اعتماد کا یہ اتنی بے بسی کبھی نہیں دیکھی. کبھی کسی عہدے سے چمٹے ہوئے شخص کو میں نے اتنا بے قرار نہیں دیکھا جو اس وقت حالت جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب کی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کمیٹی کی وہ اجلاس کی صدارت بھی کریں گے اور کیس فکس کرنے کے ساتھ وہ بینچز بھی آن لائن بنائیں گے باہر بیٹھ کے. اور اس پر بڑا زبردست وہ تبصرہ کیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے, بالکل ٹھیک کیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ آفریدی پر ترس آتا ہے کہ وہ 2nd کلاس سول جج بن گیا, اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں جو 90% سپریم کورٹ میں آتے ہیں, انہیں سننے کا اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے. افسوس کی بات. اچھا ناظرین, سیاست میں شہرت اور مقبولیت کی خواہش فطری ہے, بالکل غیر فطری نہیں ہے, لیکن مقبولیت مثبت انداز سے نہ ہو تو کئی مسائل جنم لیتے, کئی طرح کے. جس طرح سرخ و سفید نظر آنے کی کوشش میں اپنا چہرہ تھپڑوں سے لال نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح سیاست میں مقبولیت کے لیے اچھت کنڈے استعمال نہیں کیے جا سکتے. اگر آپ کرتے ہیں تو پھڑے جاندے ہو, تسی پکڑے جاتے ہیں. پنجاب کی میڈم وزیر اعلیٰ نتائج سے بالکل بے پرواہ ہو کر تنقید کو بالائے طاق رکھ کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال کر اپنی تشہیر کے لیے قومی خزانہ بے دریغ انداز میں لٹا رہی ہیں. صوبے میں ہر ادارہ, ہر سڑک اور چوراہے اور اپنے والد کے نام پر منسوب کر, ہر چوراہا اپنے اور اپنے والد کے نام پر منسوب کرنے کے باوجود ناظرین خود پسندی کا خمار ہے کہ وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. اب صرف آپ سن چکے ہوں گے یہ ساری خبریں, ایک ایک چوک میں 40 ہورڈنگز لگائے ہوئے اپنی تصویروں کے. گنتی کر کے اینکرز جو ہیں اور یوٹیوبرز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں, گنتی کر کے بتا رہے ہیں. قد اعظم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیا. کہا جا رہا ہے کہ صرف محرم الحرام کے دوران میڈم وزیر اعلیٰ کی تشہیر کے لیے قومی خزانے سے 20 کروڑ روپے لٹائے گئے. وزیر اعلیٰ صاحبہ کی سیاہ لباس والی تصاویر میں جو اخبارات کو جاری ہونے والے اشتہارات سے لے کر عزاداروں میں بانٹے جانے والے چاولوں کے اور جوس کے ڈبوں تک پر
میڈم وزیر اعلیٰ کی تصاویر موجود تھیں. وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ارد گرد کوئی بھی انہیں یہ بتانے کی کوشش نہیں کرتا کہ قومی خزانہ استعمال کر کے مشہور ہونے کی کوششوں سے سوائے رسوائی کے اور مذاق بننے کے کچھ ہاتھ نہیں آ رہا. کوئی نہیں بتاتا. کوئی میڈم وزیر اعلیٰ کو بتایا تو صحیح کہ اشتہارات اور اشتہار بازی پر یہ بورڈز لگا کر مقبولیت کبھی نہیں خریدی جا سکتی، نہ آج تک کسی کے حصے میں آئی ہے. یا تو ہو نا ماضی میں آپ کے پاس مثالیں موجود ہوں کہ جی فلاں لیڈر تصویریں لگا کے پاپولر ہو گیا تھا، ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. یا تو آپ کے پاس مثالیں موجود ہوں تو پھر شوق کریں، شوق سے اپنا یہ شوق سے پورا کریں. سادہ سی بات ہے، جس تشہیر سے تضحیک کا پہلو نکلتا اس سے بچنا چاہیے. ہم تو بس یہی عرض کر سکتے ہیں. اچھا ناظرین، پاکستان میں ان دنوں گروک اس نے خوب محفل سجائی ہوئی ہے. ویسے تو گروک کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کو معلوم نہیں تو مختصر انداز میں بتاتا چلوں کہ گروک جو ہے یہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کا ٹول ہے جسے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. اور گروک سے آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں جس کا جواب یہ فوراً دے دیتا ہے. اور ان دنوں گروک سے لگتا ہے کہ گروک کو پاکستان سے فرصت نہیں ہے. پورا پاکستان جو ہے وہ گروک پہ سواری کر رہا ہے. پاکستان کی موجودہ صورتحال پر اس سے سوال کیے جاتے ہیں اور گروک ان کے جو جواب دے رہا ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ گروک نے بھی پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے. کوئی گروک سے پوچھ رہا ہے کہ جی سرکاری حاجن کون ہے جس نے سرکاری خرچے پہ حج کیا اور اب قوم کو بھاشن دیتی ہے. کوئی پوچھ رہا ہے پاکستان میں ٹاؤٹ صحافی کون ہے. اس کے جواب میں گروک نے جن صحافیوں کا نام لیا یہ سب وہی ہیں جو نون لیگ کی مدح سرائی کرتے ہیں. کسی نے پوچھا ہے پاکستان کا سب سے بڑا جھوٹا صحافی کون ہے. اس کے جواب میں گروک نے جس صحافی کا نام لیا ہے اسے گٹر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. اس پر پشاور ہائی کورٹ نے جھوٹی خبر دینے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا تھا. کوئی پوچھ رہا تھا کہ پاکستان میں لوگوں کو لاپتہ کون کرتا ہے. کوئی پوچھ رہا ہے پاکستان میں عدلیہ کو سب سے زیادہ نقصان کس جج نے پہنچایا ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے یا امین الدین نے. اس کا جواب بھی گروک پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. میں نہیں کچھ کہہ رہا، گروک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں. سیدھی میں کچھ نہیں کہہ رہے پاجی، گروک نو پوچھو. اچھا اس پہ صابر شاکر نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہے. صابر شاکر نے کہا کہ جی گروک کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس پہ کوئی کیس نہیں بن سکتا، اس پہ پیکا نہیں لگ سکتا گروک پہ. ویسے صابر شاکر صاحب یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. پیکا جس پہ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں، وہ پاویں گروک کو ہوئے پاویں شروک کو ہوئے. چھڈو تسی. اچھا گروک کی عمر ناظرین ابھی صرف چند مہینے ہیں. اس کی ابتدائی معلومات کے ذرائع بھی وہی ہیں جو سب کے سب، یعنی انٹرنیٹ پر موجود دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پہ گروک اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پاکستان میں بدترین آمریت ہے اور عمران خان سب سے مخلص اور ایماندار لیڈر ہے. تحریک انصاف کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے. موجودہ حکومت کو دھاندلی کے ذریعے یہ سارا یہ گروک بتا رہا ہے، میں کچھ نہیں بتا رہا. یہ پاجی انہوں پوچھو جا کے. موجودہ حکومت کو دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں لایا گیا ہے اور گروک کے مطابق تحریک انصاف باشعور سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے. اس کے برعکس پاکستان میں نام نہاد دانشوروں اور صحافیوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو دہائیوں سے عقل و دانش پر اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں. ان کے تجزیات کو گروک کسی گٹر میں پھینکنے کے لائق سمجھتا ہے. ناظرین یہ مقام عبرت ہے. گروک جس طرح سچ بول رہا ہے اس کے بعد مجھے پاکستان میں اس کا اپنا مستقبل بھی زیادہ روشن نظر نہیں آ رہا. صابر شاکر صاحب تو پیکا کی بات کر رہے ہیں نا، لیکن بہرحال دوسرے انداز میں دیکھیں، یہاں پہلے بھی 2 سال بند رہنے کے بعد پاکستان میں ایکس بحال ہوا ہے اور ابھی بھی ادب چدہ ہی ہوا ہے میرا خیال ہے. گروک اس طرح رجیم چینج کے کرداروں کو اگر ننگا کرتا رہا تو اس کے ساتھ بھی میرا خیال وہی ہوگا جو پاکستان میں ایسا کرنے والوں کے ساتھ یا سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے. اچھا ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کی تیاریاں شروع ہیں جس میں فاٹا کے کے پی میں انضمام والے علاقوں کو دوبارہ وفاق کے زیر انتظام دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کافی عرصہ پہلے آپ کو یہ میں نے پیشگی اطلاع دے دی تھی. اب قبائلی عوام کو یہ جھانسا دیا جا رہا ہے کہ فاٹا کو بحال کر کے وہاں دوبارہ جرگہ سسٹم لایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں سابق فاٹا سے منتخب ہونے والے ایم این ایز اور سینیٹرز کا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں خصوصی اجلاس کیا گیا ہے. اس اجلاس میں ان عوامی نمائندوں کو فاٹا کی دوبارہ بحالی کے بارے میں بریفنگ دی جانی تھی اور ان تمام ارکان اسمبلی کا تعلق چونکہ تحریک انصاف سے تھا اس لیے انہوں نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا.
MN نے اقبال آفریدی کا کہنا ہے کہ جب عمران خان اور وزیر اعلیٰ علی امین نے مائنز اینڈ منرلز بل پاس نہیں ہونے دیا تو اب بیرونی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے فاٹا کا کنٹرول وفاق کو دینے کی سازش ہو رہی ہے، لیکن ہم قبائلی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قبائلی علاقوں کا سٹیٹس تبدیل کرنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، اور یہ کوئی ہم جیسے بزدل لوگ نہیں کہہ رہے، یہ فاٹا کے پٹھان کہہ رہے ہیں۔ PTI کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ اگر زبردستی دھونس دھاندلی کے ساتھ فاٹا انضمام ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو فاٹا کی عوام کا ایسا رد عمل آئے گا جو ان کے لیے قابو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین، ظلم کی بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی ہے۔ مردہ مریض کو ہسپتال میں رکھ کر ہر روز 1 لاکھ روپیہ یومیہ، یعنی 1 لاکھ روپیہ یومیہ وصول کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ واقعہ اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں پیش آیا، جہاں ایک مردہ مریض کو 7 روز رکھ کر ہر دن 1 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ اس پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے انکوائری کا حکم دیا ہے، مگر ہسپتال انتظامیہ اس معاملے میں کوئی تعاون نہیں کر رہی۔ ویسے برسبیل تذکرہ یا کہتے ہیں بائی دا وے، ناظرین لاش کو مردہ خانہ میں رکھنے کے چارجز جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ سے بھی کلیم کرنے چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا ناظرین، چند روز قبل بجٹ میں اسی شفا ہاسپٹل کو حکومت نے ٹیکس سے مستثنا قرار دیا تھا۔ اسی ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے اسلام آباد میں اربوں روپے مالیت کا پلاٹ جو ہے مفت لیا گیا تھا۔ کیا مفت پلاٹ دیتے ہوئے کسی قاعدے قانون کا خیال نہیں رکھا گیا تھا؟ غریب تو چھوڑے، اس ہاسپٹل میں علاج کرانے والے امیروں کی بھی چیخیں جو ہیں وہ بھی سنائی دیتی ہیں۔ شفا ہاسپٹل نے منافع خوری میں، ناظرین جو لوگ جانتے ہیں اسلام آباد کے، وہ کہتے ہیں تمام حدیں پار کر دی ہوئی، اتنے تگڑے لوگ ہیں کہ کوئی وکیل ان کے خلاف کیس بھی نہیں لیتا۔ اور ناظرین آخر میں اسد عباس اسد کے 2 اشعار سن لیں، پاکستان کے تمام دلیر لوگوں، دلیر لیڈرز کے نام۔ آپ چشم تصور میں جس کو مرضی کھڑا کر کے دیکھ لیں۔ ستم جتنا ہوا ہے میں کھڑا ہوں، ستم جتنا ہوا ہے میں کھڑا ہوں، یہ میرا حوصلہ ہے میں کھڑا ہوں، یہ میرا حوصلہ ہے میں کھڑا ہوں، یہ راہ عشق ہے مشکل تو ہوگی، یہ راہ عشق ہے مشکل تو ہوگی، یہ رسم کربلا ہے میں کھڑا ہوں، میری سانسیں امانت ہیں اسی کی، میری سانسیں امانت ہیں اسی کی، خدا کا فیصلہ ہے میں کھڑا ہوں، خدا کا فیصلہ ہے میں کھڑا ہوں، اندھیروں سے لڑا تھا میں کھڑا تھا، اندھیروں سے لڑا تھا میں کھڑا تھا، اجالا ہو رہا ہے میں کھڑا ہوں، اجالا ہو رہا ہے میں کھڑا ہوں، میرا دشمن اسد مرتا ہے ہر روز، میرا دشمن اسد مرتا ہے ہر روز، مجھے جب دیکھتا ہے میں کھڑا ہوں، مجھے جب دیکھتا ہے میں کھڑا ہوں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔